سینما کی دنیا کا سب سے معتبر اعزاز کون سا ہے؟ ایک سنہری مجسمہ جو خوابوں، کامیابیوں اور فلمی صنعت میں حتمی پہچان کی نمائندگی کرتا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا؟ آسکر کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ چھوٹا سا مجسمہ کیسے ہالی ووڈ کے خوابوں کا عروج بن گیا؟ آئیے واپس لوٹتے ہیں 1929 میں۔ ہالی ووڈ اس وقت نئے خوابوں، جدت اور تخلیقی صلاحیتوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس میں سب سے اہم چیز کی کمی تھی، اور وہ تھا اس مسلسل پروان چڑھتی ہوئی صنعت میں بہترین صلاحیتوں کو پہچاننے اور پھر اسے سراہنے کا طریقہ کار۔ لہٰذا اس کے جواب میں اس وقت اکیڈمی آف موشن پکچر آرٹس اینڈ سائنسز نے قدم رکھا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں آسکر کی پیدائش صرف ایک خیال ہی نہیں تھا، بلکہ یہ انقلاب کی طرف ایک قدم تھا۔ اکیڈمی آف موشن پکچر آرٹس اینڈ سائنسز کا قیام 1927 میں عمل میں آیا۔ اس کے اغراض و مقاصد میں موشن پکچر یا فلم کی تیاری کے مراحل کے دوران اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اعزاز عطا کرنے کے طریقہ کار پر غور بھی شامل تھا۔ لہٰذا لاس اینجلس کے بالٹی مور ہوٹل کے کرسٹل ہال میں منعقد ایک ڈنر اجلاس میں یہ طے پایا کہ یہ ایوارڈ سالانہ بنیادوں پر دیے جائیں گے۔ MGM میٹرو گولڈوین میئر مووی اسٹوڈیو کے آرٹ ڈائریکٹر سیڈرک گبنز نے اس اکیڈمی ایوارڈ کا ڈیزائن تیار کیا۔ اس کی شکل ایک چھوٹے مجسمے جیسی تھی۔ ایک نائٹ یعنی سورما صلیبی دور کی تلوار ہاتھ میں لیے فلم کی ریل پر کھڑا تھا۔ لاس اینجلس کے ایک مجسمہ ساز جارج اسٹینلے نے اس ڈیزائن کو عملی شکل دی۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ فلم کی ریل پر ایک نائٹ تلوار تھامے کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ تو جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ مجسمہ نائٹ کی مصدقہ جرت یعنی کریج، سچائی ٹروتھ اور عمدگی یعنی ایکسیلنس کا اظہار کرتا ہے، اور اس طرح اس ریل کا ہر سٹیپ یعنی ہر زینہ فلم میکری کی مختلف شاخوں یعنی ایکٹرز، ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز، ٹیکنیشینز اور رائٹرز کی نمائندگی کرتا ہے۔ اکیڈمی ایوارڈ کی پہلی تقریب ہالی ووڈ روز ویلٹ ہوٹل لاس اینجلس میں 1929 میں منعقد ہوئی۔ یہ ایک پرائیویٹ ڈنر تھا جس میں صرف 270 افراد شریک ہوئے، اور یہاں داخلے کا ٹکٹ اس کی قیمت $5000 تھی۔ یہ تقریب صرف 15 منٹ تک جاری رہی۔ اس تقریب میں 12 اقسام کے ایوارڈ دیے گئے، لیکن یہ تقریب کوئی لائیو نہیں تھی، کوئی انٹرنیٹ بز نہیں، کوئی وائرل لمحات نہیں، بلکہ سینما کے جادو کے لمحات کی خالص توصیف و تعریف پر مبنی تھی۔ سب سے زیادہ ایوارڈز 3 فلموں کو دیے گئے، جن میں 7ویں بہشت، صبح سویرے اور انسانوں کا ایک گیت شامل ہے۔ ہاؤ اٹ واز نیمڈ ایز آسکر۔ آسکر کے بارے میں بہت سے قصے مشہور ہیں، لیکن سب سے مصدقہ کہانی یہ ہے، اکیڈمی کی لائبریرین مارگریٹ نے جب پہلی دفعہ ایوارڈ کی ٹرافی دیکھی تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اس کی شکل تو میرے چچا آسکر سے ملتی ہے۔ اس دن سے لوگوں نے اکیڈمی ایوارڈ کا نام آسکر رکھ دیا، اور آخرکار 1939 میں اکیڈمی نے بھی اس عرفی نام کو اپنا لیا۔ شروع میں آسکر ٹرافی یا مجسمہ ٹھوس کانسی سے بنا کر اس پر سونے کا پانی چڑھایا جاتا تھا، اور بعد میں برطانیہ جو کہ نکل اور چاندی کا مرکب ہے، اس کا استعمال شروع ہو گیا، اور آخر میں مجسمے پر 24 کیرات سونے کا غلاف یعنی ملمہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ یوں دیکھنے میں آسکر خالص سونے کا نظر آتا ہے۔ قد 1 فٹ 1.5 انچ اور وزن 8.5 پاؤنڈ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران دھاتوں کی قلت کی وجہ سے 3 سال تک جو آسکر مجسمے تقسیم کیے گئے وہ دھاتوں کی بجائے روغن شدہ پلاسٹر سے بنائے جاتے تھے۔ جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد اکیڈمی نے انعام یافتگان سے روغنی پلاسٹر والے آسکر واپس لے لیے تھی اور سونے کے غلاف والے دھاتی آسکر دیے گئے۔
एकेडमी अवार्ड्स देने वालों के फरिश्तों को भी इल्म नहीं होता कि इस साल कितने ऑस्कर तकसीम किए जाएंगे। जब लिफाफे खुलते हैं तो अक्सर औक़ात एक ही किस्म के अवार्ड 2 या 2 से ज़ायद अफराद सामने आते हैं। लिहाजा एकेडमी हर साल ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ऑस्कर मुजस्समे बनवा लेती है और जो मुजस्समे बच जाते हैं उन्हें अगले साल की तकरीब के लिए महफूज कर लिया जाता है। एकेडमी अवार्ड्स के इजरा से लेकर अब तक कुल 3001 ऑस्कर तकसीम किए जा चुके हैं। ऑस्कर की अवार्ड की तकरीब को सबसे पहले 1953 में टीवी पर नश्र किया गया। साल हा साल से ऑस्कर हमें नाकाबिले फरामोश लम्हात देता चला रहा है। हैरत अंगेज़ जीत, आंसू भरी तकरीरें और यहाँ तक कि कुछ ऐसे तनाज़ात जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया। 1973 में मार्लन ब्रैंडो के ऑस्कर को मुस्तरद करने से लेकर 2017 में ला ला लैंड, मूनलाइट, मिक्सअप, ये सब बताता है कि ऑस्कर हमेशा से ड्रामा से भरपूर रहा है। आज के ऑस्कर्स एक अवार्ड शो से ज़्यादा भी बहुत कुछ हैं। ये एक शानदार नज़ारा है। ये ग्लैमर, फनकारी और यहाँ तक कि सियासी बयानात की भी अलामत है। हर साल फरवरी में लोग अपनी टीवी स्क्रीन से जुड़ जाते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि कौन क्या पहनेगा, कौन सी समाजी वजूहात की हमायत की जा रही है और कौन सी अहम कारकर्दगी को तस्लीम किया जाएगा। लेकिन याद रहे कि ऑस्कर सिर्फ एक चमकदार मुजस्समा ही नहीं, बल्कि ये इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है। ये दुनिया भर के फिल्म साज़ों, अदाकारों और फ़नकारों के लिए एप्रिसिएशन यानी तौसीफ़ का नुमाइंदा है। ऑस्कर उन्हें इस बात का यकीन दिलाता है कि उनका काम चाहे जितना भी पेचीदा या मुनफरिद था, इसके बावजूद उस काम ने लोगों के दिलों में घर कर लिया है। गुज़श्ता चंद बरसों में ऑस्कर बतदरीज जामिया से जामिया तर होता चला जा रहा है, क्योंकि इसने ना सिर्फ हॉलीवुड की शराफिया बल्कि दुनिया भर के फिल्म साज़ों की सलाहियतों का एतराफ़ किया है। कौन भूल सकता है जब 2020 में बोंग जोन-हो की फिल्म पैरासाइट ने एक नई तारीख रकम की और पहली नॉन इंग्लिश फिल्म बन गई जिसने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया। इसका मतलब ही हुआ कि ऑस्कर बज़ाते खुद सिनेमा की तरह इर्तिकाई अमल में से गुज़र रहा है। आखिर में सवाल यह है कि ऑस्कर यहाँ से आगे किस तरफ बढ़ेगा। स्ट्रीमिंग और डिजिटल मवाद के साथ साथ बदलते हुए ज़ौक़ की दुनिया में एकेडमी अपनी शक्ल कैसे बरकरार रखेगी? तो अब नई गेम चेंजर फिल्म कहाँ से आएगी? क्या ये हॉलीवुड से होगी या फिर दुनिया के किसी गैर मुतवक्के कोने से आएगी? लेकिन एक चीज़ यकीनी है, जब तक कहानियाँ सुनाने वाले मौजूद हैं, कहानियाँ सुनाई जाती रहेंगी। हमेशा कोई ना कोई इस सुनहरी मुजस्समे का ख्वाब देखता रहेगा। तो सवाल ये रहेगा, आगे कौन जीतेगा? Thanks for watching. If you liked this video, don't forget to subscribe, like and share.